جب زمین کے حصوں کو فتح کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے آسمان میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میرے آگے صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس پانی کے اس پار بھی کوئی تیری مخلوق رہتی ہے، انسان رہتے ہیں، آبادی بستی ہے، تو اے اللہ تیرا یہ بندہ اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کی اس پانی میں ڈال دے گا اور اس دھرتی کے اوپر جا کر بھی تیری تکبیر کے تیری توحید کے پرچم کو بلند کرے گا۔ اسی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی عرصے کے بعد موہن پور کی سرزمین پر آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جی تو چاہتا تھا کہ ایک دو دن آپ کے درمیان گزارا جائے، کچھ وقت دیا جائے، لیکن زندگی میرے بھائیوں انسان کی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، اس کی مصروفیات بڑھتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ آج کا پروگرام جامعہ نجم الہدیٰ، جو آپ کے اس علاقے کا بڑا اہم ادارہ ہے، اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس کے تعاون کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا اور مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ رات کے تقریباً 12:15 بج رہے ہیں۔ میرے پاس آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے صرف 50 منٹ کا وقت ہے۔
بڑے اہم موضوع پر کچھ بنیادی باتیں، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لوں گا۔ قرآن کریم کی سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ قرآن کی یہ آیت عروج و زوال کی داستان بتاتی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم عروج کیوں پاتی ہے اور زوال کیوں پاتی ہے؟ عروج اور زوال کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ عروج کا مطلب پرگتی، ڈیولپمنٹ، ترقی، اور زوال کا مطلب ہے پستی، گراوٹ، پتن۔ کوئی بھی قوم ترقی کیوں کرتی ہے اور کوئی قوم ترقی سے پھر نیچے کیوں گرتی ہے، قرآن کی یہ آیت ایک اصول بتاتی ہے، ایک قاعدہ بتاتی ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو، اس کی پرستتھیوں کو، اس کی سچویشن کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے، اپنے کاموں کو نہ بدل لے، اپنے کردار کو نہ بدل لے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا۔ آپ چین سے رہیں، آپ سکھ کے ساتھ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ان نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا۔ آپ کے سکھ کو اللہ تعالیٰ کبھی دکھ کے ذریعے نہیں بدلے گا، آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک آپ اپنی حرکتیں نہ بدل لیں، آپ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگیں گے، آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں گے، آپ گناہ کے کام کرنے لگیں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی پرستتھیوں کو تبدیل کر دے گا۔ اور آیت کریمہ کا ذرا اگلا ٹکڑا دیکھیے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو بگاڑنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بچانے والا، کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا، کوئی اس کی سہایتا کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے بھائی، دنیا کے 3 حصے اگر کر دو تو 2 حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا کمانڈر جب زمین کے حصوں کو فتح کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے آسمان میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میرے آگے صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس پانی کے اس پار بھی کوئی تیری مخلوق رہتی ہے، انسان رہتے ہیں، آبادی بستی ہے، تو اے اللہ تیرا یہ بندہ اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کی اس پانی میں ڈال دے گا اور اس دھرتی کے اوپر جا کر بھی تیری تکبیر کے، تیری توحید کے پرچم کو بلند کرے گا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا تھا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے۔ کبھی ہمارا یہ پاور تھا، کبھی ہمارا یہ پاور تھا کہ ہارون رشید کا دور ہے، ہارون رشید اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہوا ہے، آسمان میں بادل چمک رہا ہے، آسمان میں بادل نظر آ رہا ہے، ہارون رشید کہتا ہے، اے بادل تو جہاں بھی چلا جا، تو جہاں پر بھی برسے گا، مجھے پورا یقین ہے تو جب تو برسے گا اور تیری بارش سے جب زمین میں کھیتی نکلے گی، مجھے پورا یقین ہے تو کہیں پر بھی برسے گا، اس کھیتی کا ٹیکس مجھے ضرور مل جائے گا، تو دھرتی پر جہاں پر بھی جائے گا وہاں پر اسلام کا پرچم ضرور موجود ہوگا اور میرے خزانے میں، اسلامی خزانے میں وہاں کا ٹیکس ضرور آ جائے گا۔ یہ پاور تھا۔ لیکن آج ایک دور ایسا ہے
آپ کو مارا جائے، آپ کو کاٹا جائے۔